بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں گمراہ پیشوا اور پیرو ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد چہارم، عنوان آخرت، صفحہ 204 تا 206، سورہ سبا آیات 31 تا 33۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ مراد ہے کفار عرب جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی عوام الناس جو آج دنیا میں اپنے لیڈروں، سرداروں، پیروں اور حاکموں کے پیچھے آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف کسی ناصح کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہی عوام جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حقیقت کیا تھی اور ان کے یہ پیشوا انہیں کیا باور کرا رہے تھے، اور جب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان رہنماؤں کی پیروی انہیں کس انجام سے دوچار کرنے والی ہے، تو یہ اپنے ان بزرگوں پر پلٹ پڑیں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے کہ کمبختو، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہماری ساری مصیبتوں کے ذمہ دار ہے، تم ہماری ساری مصیبتوں کے ذمہ دار ہو، تم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم خدا کے رسولوں کی بات مان لیتے، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہ تھی جس سے ہم چند انسان تم کروڑوں انسانوں کو زبردستی اپنی پیروی پر مجبور کر دیتے۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے تو ہماری سرداریوں اور پیشوائیوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ ہماری فوج تو تم ہی تھے، ہماری دولت اور طاقت کا سرچشمہ تو تمہارے ہی ہاتھ میں تھا۔ تم نذرانے اور ٹیکسز نہ دیتے تو ہم مفلس تھے، تم ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے تو ہماری پیری ایک دن نہ چلتی، تم زندہ باد کے نعرے نہ مارتے تو ہمارا پوچھنے والا نہ ہوتا، تم ہماری فوج بن کر دنیا بھر سے ہمارے لیے لڑنے پر تیار نہ ہوتے تو یہ ایک انسان پر بھی ہمارا بس نہ چل سکتا تھا۔ اب کیوں نہیں مانتے کہ دراصل تم خود اس راستے پر چلنا نہ چاہتے تھے جو رسولوں نے تمہارے سامنے پیش کیا تھا؟ تم اپنی اغراض اور خواہشات کے بندے تھے اور تمہارے نفس کی یہ مانگ رسولوں کی بتائی ہوئی راہ تقویٰ کے بجائے ہمارے ہاں پوری ہوتی تھی۔ تم حرام و حلال سے بے نیاز ہو کر عیش دنیا کے طالب تھے اور وہ ہمارے ہی پاس تمہیں نظر آتا تھا۔ تم ایسے پیروں کی تلاش میں تھے جو تمہیں ہر طرح کے گناہوں کی کھلی چھوٹ دیں اور کچھ نذرانے لے کر خدا کے ہاں تمہیں بخشوا دینے کی خود ذمہ داری لے لیں۔ تم ایسے پنڈتوں اور مولویوں کے طلبگار تھے جو ہر شرک اور ہر بدعت اور تمہارے نفس کی ہر دل پسند چیز کو عین حق ثابت کر کے تمہارا دل خوش کریں اور اپنا کام بنائیں۔
تم کو ایسے جال سازوں کی ضرورت تھی جو خدا کے دین کو بدل کر تمہاری خواہشات کے مطابق ایک نیا دین گھڑیں۔ تم کو ایسے لیڈر درکار تھے جو نہ کسی طرح تمہاری دنیا بنا دیں، خواہ عاقبت بگڑے یا درست ہو۔ تم کو ایسے حاکم مطلوب تھے جو خود بد کردار اور بددیانت ہوں، اور ان کی سرپرستی میں تمہیں ہر قسم کے گناہوں اور بد کرداریوں کی چھوٹ ملی رہے۔ اس طرح ہمارے اور تمہارے درمیان برابر کا لین دین کا سودا ہوا تھا۔ اب تم کہاں یہ ڈھونگ رچانے چلے ہو کہ گویا تم بڑے معصوم لوگ تھے اور ہم نے زبردستی تمہیں بگاڑ دیا تھا، اس کا ہم سر ٹھہرائیں۔ دوسرے الفاظ میں ان عوام کا جواب یہ ہوگا کہ تم اس ذمہ داری میں ہم کو برابر کا شریک کہاں ٹھہرائے دے رہے ہو۔ کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے اپنی چال بازیوں، فریب کاریوں اور جھوٹے پروپگنڈوں سے کیا طلسم باندھ رکھا تھا، اور رات دن خلق خدا کو پھانسنے کے لیے کیسے کیسے جتن تم کیا کرتے تھے۔ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم نے ہمارے سامنے دنیا پیش کی اور ہم اس پر ریت گئے، ہمارے واقعہ یہ بھی تو ہے کہ تم شب و روز کی مکاریوں سے ہم کو بیوقوف بناتے تھے، اور تم میں سے ہر شکاری روز ایک نیا جال بن کر طرح طرح کی تدبیروں سے اللہ کے بندوں کو اس میں پھانستا تھا۔ قرآن مجید میں پیشواؤں اور پیروں کے جھگڑے کا ذکر مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ آخرت میں گمراہ پیشوا اور پیرو ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد چہارم، عنوان آخرت، صفحہ 283، سورہ صافات آیات 22 تا 35۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ گھیر لاؤ سب ظالموں کو۔ ظالم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا ہو، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ شخص ظالم ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں بغاوت، سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی ہو۔ ان کے ساتھیوں کو اصل میں لفظ ازواج استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ان کی وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جس بغاوت میں ان کی رفیق تھیں، اور وہ سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہی کی طرح باغی و سرکش اور نافرمان تھے۔ علاوہ بری اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قسم کے مجرم الگ الگ جتھوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ اس جگہ معبودوں سے مراد دو قسم کے معبود ہیں، ایک وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، دوسرے وہ اصنام اور شجر و حجر وغیرہ جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی رہی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے معبود تو خود مجرمین میں شامل ہوں گے اور انہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا، اور دوسری قسم کے معبود اپنے پرستاروں کے ساتھ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسوس کریں اور اپنی حماقتوں کا ماتم کرتے رہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسری قسم کے معبود وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں پوجا تو گیا ہے، مگر خود ان کا اپنا ایمان ہرگز نہ تھا کہ ان کی پرستش کی جائے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے رہے۔ مثلا فرشتے، انبیاء اور اولیاء۔ اس قسم کے معبود ظاہر ہے کہ ان معبودوں کے ساتھ شامل نہ ہوں گے
जिन्हें अपने परस्तारों के साथ जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा। हवाले किए दे रहे हैं। पहला फ़िक्रा मुजरिमीन को खिताब करके इरशाद होगा, और दूसरा फ़िक्रा उन आम हाज़रीन की तरफ रुख करके फरमाया जाएगा जो उस वक्त जहन्नम की तरफ मुजरिमीन की रवानगी का मंजर देख रहे होंगे। ये फ़िक्रा खुद बता रहा है कि उस वक्त हालत क्या होगी। बड़े हैकड़ मुजरिमीन के कस बल निकल चुके होंगे और किसी मज़ाहमत के बगैर वो कान दबाए जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। कहीं कोई हिज़्ब जस्टी धक्के खा रहे होंगे और दरबारियों में से कोई आला हजरत को बचाने के लिए आगे न बढ़ेगा। कहीं कोई फातिह आलम और डिक्टेटर इंतहाई जिल्लत के साथ चला जा रहा होगा और उसका लश्कर जर्रार खुद उसे सज़ा के लिए पेश कर देगा। कहीं कोई पीर साहब या गुरुजी या होली फादर वासिल बजहन्नम हो रहे होंगे और मुरीदों में से किसी को ये फिक्र ना होगी कि हजरत वाला की तौहीन ना होने पाए। कहीं कोई लीडर साहब कसम पुरसी के आलम में जहन्नम की तरफ रवा दवा होंगे और दुनिया में जो लोग उनकी किबरियाई के झंडे उठाए फिरते थे वो सब वहाँ उनकी तरफ से निगाहें फेर लेंगे। हद यह है कि जो आशिक दुनिया में अपने माशूक पर जान छिड़कते थे उन्हें भी उसके हाल बद की कोई परवाह ना होगी। इस हालत का नक्शा खींचकर अल्लाह ताला दरअसल ये जहन नशीन कराना चाहता है कि दुनिया में इंसान और इंसान के जो ताल्लुकात अपने रब से बगावत पर दुनिया में इंसान और इंसान के जो ताल्लुकात अपने रब से बगावत पर मबनी हैं वो किस तरह आखिरत में टूट कर रह जाएंगे। और यहाँ जो लोग हमचुमा दीगरे नीस्त के गुरूर में मुब्तला हैं वहाँ उनका तकब्बुर किस तरह खाक में मिल जाएगा। तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। असल अल्फाज हैं कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, तुम हमारे पास यमीन की राह से आते थे। यमीन का लफ्ज़ अरबी ज़बान में मुतअद्दिद मफ़हूमात के लिए बोला जाता है। अगर उसको क़ुव्वत व ताकत के मानी में लिया जाए तो मतलब ये होगा कि हम कमज़ोर थे और तुम हम पर गालिब थे, इसलिए तुम अपने ज़ोर से हमको गुमराही की तरफ खींच ले गए। अगर उसको खैर और भलाई के माने में लिया जाए तो मतलब ये होगा कि तुमने खैर खा बनकर हमें धोखा दिया। तुम हमें यकीन दिलाते रहे कि जिस राह पर तुम हमें चला रहे हो यही हक और भलाई की राह है, इसलिए हम तुम्हारे फरेब में आ गए। और अगर उसे कसम के मानी में लिया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि तुमने कस्में खा खा कर हमें इत्मीनान दिलाया था कि हक वही है जो तुम पेश कर रहे हो। अजाब में मुश्तरिक होंगे, यानी पैरव भी और पेशवा भी, गुमराह करने वाले भी और गुमराह होने वाले भी एक ही अजाब में शरीक होंगे। नए पैरवों का ये उज़र मसमू होगा कि वो खुद गुमराह नहीं हुए थे बल्कि किया गया था, और ना पेशवाओं की इस माजरत को कबूल किया जाएगा कि गुमराह होने वाले खुद ही राह रास्त के तालिब ना थे। आखिरत में गुमराह पेशवा और पैरव एक दूसरे को मुजरिम ठहराएंगे। फिर इसने मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जिल्द चाहरम, उन्वान आखिरत, सफ़ा 413, सूरह मोमिन आयत 47-48। वइज़ यतहाज्जुन फ़िन्नारि फ़यक़ूलु ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन्नार क़ालल लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फ़ीहा इन्नल्लाहा क़द हकम बैनल इबाद। फिर ज़रा ख्याल करो उस वक्त का जब ये लोग दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। दुनिया में जो लोग कमज़ोर थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या यहाँ तुम नारे जहन्नम की तकलीफ के कुछ हिस्से से हमको बचा लोगे। वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब यहाँ एक हाल में हैं और अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। अब क्या यहाँ तुम नारे जहन्नम की तकलीफ के कुछ हिस्से से हमको बचा लोगे। ये बात वो इस उम्मीद पर नहीं कहेंगे कि हमारे ये साबिक पेशवा या हाकिम या रहनुमा फिलवाक़े हमें अजाब से बचा सकेंगे या उसमें कुछ कमी करा देंगे। उस वक्त तो उन पर यह हकीकत खुल चुकी होगी कि ये लोग यहाँ हमारे किसी काम आने वाले नहीं हैं। मगर वो उन्हें जलील करने के लिए उनसे कहेंगे कि दुनिया में तो हुजूर बड़े तनतने से अपनी सरदारी हम पर चलाते थे, अब यहाँ इस आफत से भी तो हमें बचाइए जो आप ही की बदौलत हम पर आई है। अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है, यानी हम और तुम दोनों ही सज़ा याफ्ता हैं, और अल्लाह की अदालत से जिसको जो सज़ा मिलनी थी मिल चुकी है। उसके फैसले को बदलना या उसकी दी हुई सज़ा में कमी बेशी कर देना अब किसी के अख्तियार में नहीं है।